5 ہے نا. خواتین و حضرات، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، آج کی یہ نشست آپ ہی لوگوں کے لیے رکھی گئی ہے. ہمارے وہ غیر مسلم بھائی اور ہماری وہ غیر مسلم مائیں اور بہنیں جو اسلام کے بارے میں کوئی سوالات رکھتی ہوں اور اعتراضات رکھتی ہوں، وہ آج کر سکتی ہیں. سب سے پہلے، اس سے پہلے کہ میں سوالات و جوابات کا سلسلہ شروع کروں، میں چند ضروری اصول بتا دینا چاہتا ہوں تاکہ ہمارا پروگرام کامیاب ہو سکے. سب سے پہلے سوال کرنے والا اپنا نام اور پیشہ بتائے، کوئی لمبی تقریر نہ کرے، ڈائریکٹ سوال شروع کر دے، اور اسی کے ساتھ ساتھ سوال اختلافی نہ ہو. سوال کوئی اختلافی نہ ہو، اور اگر کوئی نامناسب سوال ہوا تو میں اس کو رد کرنے کا، اس کو نہ لینے کا مجھے پورا اختیار حاصل ہوگا. اسی کے ساتھ ساتھ میں پھر انتہائی ادب کے ساتھ اپنے مسلمان بھائیوں اور بہنوں سے عرض کروں گا، عاجزانہ اور مؤدبانہ گزارش کروں گا کہ برائے مہربانی اگر کیو میں کوئی غیر مسلم بھائی یا بہن ہو تو مہربانی کر کے آپ سوال نہ کریں. آپ کے لیے ہم ہر وقت IRF کا دروازہ کھلا رہتا ہے، آپ کبھی بھی سوالات کر سکتے ہیں. ہمارے وہاں مدنی اسکالر سے ہیں، مدینہ یونیورسٹی سے فارغین حضرات ہیں جو آپ کے سوالات کے جوابات دینے کے لیے تیار رہتے ہیں. اس کے علاوہ آپ لوگ ہم لوگوں سے بھی بات چیت کرتے رہتے ہیں، اور یہاں بھی باقاعدہ اس کے لیے یہ کیا گیا ہے انتظام. اگر کوئی سوال ہو کسی غیر مسلمان بھائی کو، کسی مسلمان بہن کو، تو وہ یہاں ادھر آ کے سوال کر سکتی ہیں. لیڈیز ونگ بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ IRF کا نمبر بھی آپ لے کر IRF میں سوالات کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے ذاکر بھائی. اب میں اپنے ان بھائیوں، غیر مسلم بھائیوں اور بہنوں کو اس سے پہلے کہ میں سوال کرنے کے لیے دعوت دوں، میں ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب سے انتہائی ادب اور احترام کے ساتھ گزارش کروں گا کہ وہ اپنی ضروری بات مختصر انداز میں پیش فرمائیں. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بین بینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ شیئا ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من اللہ فان تولوا فقولوا اشہدوا بأننا مسلمون. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. محترم شیخ سعود الشریم، میرے محترم بزرگوں اور میرے عزیز بھائی اور بہنوں، اور پیس ٹی وی پہ دیکھنے والے کروڑوں ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسے آپ جانتے ہیں کہ اکثر میں تقریر اور سوال جواب انگریزی میں کرتا ہوں. چند موقع پہ کوشش کرتا ہوں کبھی کبھی تقریر یا سوال جواب اردو یا ہندی میں کروں. کیونکہ میری تعلیم انگریزی میں ہوئی ہے تو ظاہر ہے کہ اس آج کے سوال جواب کے سیشن میں کافی غلطیاں کروں گا. اسی لیے سوال جواب کے سیشن کے پہلے ہی میں آپ سب سے معذرت چاہتا ہوں، اور امید رکھتا ہوں کہ آپ میرے ان غلطیوں کو نظر انداز کریں گے اور میرے جواب کے پیغام پہ توجہ دیں گے. 4 سال پہلے ہم سے درخواست کی گئی تھی کہ کم از کم ایک دن صرف ایک پورا سیشن 3-3.5 گھنٹے کا کم از کم صرف سوال جواب کا ہونا چاہیے. اکثر ہماری تقریر 1-1.5 گھنٹے کی ہوتی، سوال جواب 2 گھنٹے کا ہوتا ہے. پھر بھی لوگ جب کیو میں کھڑے ہوتے، کوشش کرنے کے باوجود ہم ان کی پوری پیاس نہ بجھا سکتے. تو لگاتار 3 سال سے آج یہ 5ویں کانفرنس میں چوتھی بار ہے کہ ہم 90 دن کے آخری سیشن کو ہم نے خصوصاً ایک کھلا سوال جواب
की नशिस्त तय की। तो इंशाअल्लाह आज हम कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा सवाल हमारे गैर मुस्लिम भाइयों और बहनों से ले, और वक्त अगर बाकी है तो इंशाअल्लाह मुसलमान भाइयों और बहनों से भी लेंगे। लेकिन पहला मौका दीजिए गैर मुस्लिम भाइयों और बहनों से, उनकी जो भी गलतफहमी है इस्लाम के मुतालिक, हम इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे उसे दूर करें। पहला सवाल माइक नंबर 1 से गैर मुस्लिम भाई जो हैं वो कर सकते हैं। मेरा नाम है नाना साहिब शिंदे। मैं बीएसटी में वर्कशॉप दादर वर्कशॉप में काम करता हूँ। मैं मेरी तरफ से सभी भाई बहनों का नमस्कार चाहता हूँ। भाई साहब जरा वापिस से सवाल पूछ सकेंगे? धीरे से और जोर से, तो ऊंची आवाज में पूछिए। मेरा सवाल है, तो मेरा बच्चा 28 बरस का है, वो मतिमंद है। मेरा बच्चा खाली खाना पीना चाहता है, सोना चाहता है, कुछ भी काम करता नहीं। माँ बाप को गुस्से से कुछ भी बोल सकता है, और मैं उसके लिए बहुत इलाज किया, परंतु उसका कोई फायदा नहीं हुआ है मेरे को। इसलिए मैं आपकी अदालत में आया हूँ। आप मेरे सवालों का जवाब दीजिए। मेरा बच्चा कुछ भी काम करता नहीं, कुछ भी काम करता नहीं, खाली गाली देता है। तो मेरा क्या मकसद है? और धन्यवाद। भाई साहब ने सवाल पूछा है कि उसका बच्चा 28 साल का है और कुछ भी काम नहीं करता है, सिर्फ सोते रहता है, गाली देता है, बात नहीं मानता है, तो मैं क्या करूं? आप उनके वालिद हैं, तो आपका फर्ज है कि आप अच्छी से अच्छी तालीम दें उसे। आप ये जिस तरीके से कुरान मजीद में कहा गया है कि आपके बच्चे आपके लिए फितना है, आपके लिए एक इम्तिहान है, तो आप अपने इम्तिहान में पूरे तरीके से सफलता पाने की कोशिश कीजिए। आपको आपका धर्म पूरा करना चाहिए। आपका जो काम है, आपका जो फर्ज है, पूरा कीजिए। आप बच्चे की देखभाल कीजिए, उसे अच्छे तालीम दीजिए, और कोशिश कीजिए कि उसको अपने ईश्वर, अपने भगवान, अपने अल्लाह की तरफ सिर्फ इबादत करे, सिर्फ अल्लाह की इबादत करे और किसकी नहीं। ये आपका फर्ज है। देखोगे उसके सही ईश्वर, सही खालिक के बारे में उसे कहो, और उसके बाद आपके मेहनत के बाद भी अगर आपका बेटा अगर नालायक निकलता है, आपको अपना फर्ज पूरा करना चाहिए। आप इम्तिहान में कामयाब होना चाहिए। टीचर बच्चे को पढ़ाती है, क्लास में पढ़ाने के बावजूद अगर बच्चा फेल होता है तो इसमें टीचर की गलती नहीं है। अगर टीचर बराबर से नहीं पढ़ाती और फिर बच्चा फेल होता है तो गलती है टीचर की। लेकिन अगर टीचर बराबर से पढ़ाता है बच्चों लोग को और उनमें से कुछ बच्चे फेल होते हैं तो गलती है उस तालिबे इल्म की, टीचर की नहीं। उसी तरीके से आप उनके वालिद हैं, आप और आपकी बीवियों से सही तालीम देना चाहिए उसके ईश्वर के बारे में। क्या ईश्वर एक है? ईश्वर के अलावा किसी की इबादत नहीं करना चाहिए और आखिरी पैगंबर को मानना चाहिए। ये आपका फर्ज है कि आप उसे सिखाएं। उसके बाद अगर वो बदतमीजी करता है, आपकी बात नहीं मानता है, आप अपना काम कर चुके, आप फिर उसके बाद जिम्मेदार नहीं रहेंगे। आपको फिर भी उससे अच्छे से पेश आना चाहिए क्योंकि आप उसके वालिद हैं, और आपको इंशाअल्लाह सफलता मिलेगी जिंदगी में। और हम दुआ करते हैं कि अल्लाह सुब्हाना व तआला, ईश्वर, आपके बच्चे को भी हिदायत दे और समझ दे ताकि वो अच्छी जिंदगी बसर कर सके। होप द आंसर द क्वेश्चन। जी, माइक नंबर 2 में जो भाई खड़े हैं वो सवाल करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जाकिर भाई, एक्चुअली मैं पिछले 2 साल से पीस टीवी देख रहा हूँ। मुझे घर में टोटली बैन कर दिया है पीस टीवी देखने की वजह से। मुझे पीस टीवी देखने नहीं देते और मैं छुपके से आपकी सीढ़ी भी देखता हूँ और छुपके से नमाज भी पढ़ता हूँ। तो मैं आज इस्लाम कबूल करना चाहता हूँ। मेरा नाम अमर दुबे है।
प्रॉपर मैं सोलापुर से हूँ आपका और नाम क्या है? वोडाफोन नाम अमर दुबे। अमर दुबे। यस। भाई साहब अमर दुबे शोलापुर से है और कह रहे हैं कि 2 साल से वो पीस टीवी देख रहे चुपके चुपके। चुपके चुपके देखने का ये हाल है तो खुला देखने का क्या हाल होगा। और भाई साहब ने कहा कि घर के लोग ने पीस टीवी बैन लगा दी है, फिर भी 2 साल से देख के मेरे तकरीर देखने के मुतासर होके आज वो इस्लाम कबूल करना चाहता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप एक खुदा एक अल्लाह में मानते हैं? ऑफ कोर्स। मानते? यस। आप मानते हैं कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं? बेशक। आप मानते हैं कि बुत परस्ती गलत है, मूर्ति पूजा गलत है? गलत है। आप मानते हैं। आप मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी पैगंबर है? यस ऑफ कोर्स। माशाअल्लाह। आपको कोई भी इस्लाम कबूल करने के लिए जबरदस्ती कर रहा है? बिल्कुल नहीं। आप अपनी खुद की ख्वाहिश से कबूल करना चाहते हैं? यस बिल्कुल, पूरे होश और आवाज में। कोई भी दबाव, माली दबाव, फिजिकल प्रेशर? कुछ भी नहीं। क्योंकि जबरदस्ती किसी को कोई धर्म कबूल कराना इस देश में हराम है और इस्लाम में भी किसी को जबरदस्ती मुसलमान बनाना गलत है। लेकिन अगर कोई अपनी खुद मर्जी से इस्लाम कबूल करना चाहता है, ना ये देश आपको रोकती है, क्योंकि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में साफ लिखा है, इतनी बड़ी डेमोक्रेसी होने के बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह इस डेमोक्रेसी में कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि एवरी इंडियन सिटीजन हैज अ राइट टू प्रीच, प्रैक्टिस एंड फॉलो हिज रिलीजन। मतलब कोई भी नागरिक है, कोई भी हिंदुस्तानी को ख्वाहिश है कि अपना मन पसंद धर्म के ऊपर अमल करे और उसका प्रचार कर सके। बिल्कुल। तो अगर आप अपने ख्वाहिश से कबूल करना चाहते तो आपको कोई नहीं रोक सकता है। आप पे कोई भी जबरदस्ती नहीं हो रही भाई साहब? कोई भी नहीं। इंशाअल्लाह मैं अरबी में कहूंगा और आप उसको दोहरा सकते हैं। यस। अशहदु अशहदु अल्लाह अल्लाह इलाहा इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह व अशहदु व अशहदु अन्ना अन्ना मोहम्मदन मोहम्मदन अब्दुहु अब्दुहु व रसूलुहु। व रसूलुहु। मैं शहादा देता हूं मैं शहादा देता हूँ कि कि अल्लाह के अलावा अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं कोई माबूद नहीं और मैं शहादत देता हूं और मैं शहादत देता हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके पैगंबर और बंदे हैं। माशाअल्लाह मुसलमान हो चुके और मैं अल्लाह सुब्हानहु व तआला से दुआ करता हूं कि आपको इंशाअल्लाह इस दुनिया में और आखिरत में इंशाअल्लाह कामयाबी दे और दुआ करता हूं कि इंशाअल्लाह आपको आखिरत में जन्नत फिरदौस मिले। मेरी एक रिक्वेस्ट है। जी हाँ। पीस टीवी की वजह से मुझे जो इस्लाम मिला, जो जरिया बना पीस टीवी और आपके सीडी, मैं तमाम मुस्लिम भाइयों से मैं और बहनों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि जाकिर भाई की हर एक सीडी और उनके बयान लोगों तक पहुंचाए और मोबाइल में जो फालतू में गाने की वजह से उसके बजाय अगर आपके कोई बयान लोगों तक पहुंचा तो माशाल्लाह, तो पूरी दुनिया इस्लाम कबूल करने से कोई रोक नहीं सकता इसको। जज़ाकल्लाह। हमारे लौटे हुए मुसलमान, जैसा मैं कह रहा था कल, हमारे लौटे हुए मुस्लिम भाई हम सबसे दरख्वास्त करते हैं, माशाअल्लाह बहुत अच्छा सजेशन दे रहे हैं कि गाने बजाने के बजाय आप जाकिर भाई की तकरीर देखिए। जाकिर भाई कोई भी अच्छी इस्लामिक तकरीर देख सकते, सुन सकते, कुरान मजीद का तर्जुमा सुन सकते। इंशाअल्लाह इससे अब और ज्यादा आपको इंशाअल्लाह फायदा होगा और आपको हिदायत मिलेंगी। जज़ाकल्लाह, शुक्र भाई साहब। और मैंने अपना नाम अमान शेख रखा है। माशाअल्लाह भाई साहब ने अपना नाम अमान रखा है और अमान, मैं इंशाअल्लाह अल्लाह से दुआ करता हूं कि इंशाअल्लाह आपको जन्नत फिरदौस मिले। और मैं आपसे मिलना चाहता हूं। इंशाअल्लाह मैं आपको एक कुरान मजीद का तर्जुमा दूंगा, आप अगर स्टेज पे आ सकते, और मैं रिक्वेस्ट करूंगा वॉलंटियर से कि तर्जुमा रख लीजिए। जब तक आप आ रहे हम दूसरा सवाल लेंगे इंशाअल्लाह। कश्ती हक का जमाने में सहारा तू है, कश्ती हक का जमाने में सहारा तू है, असर नौरात है धुंधला सा सितारा तू है। माइक नंबर 3 में अगर कोई भाई हो तो सवाल कर सकते हैं। Hello, my name is Vignesh
I am from Oriental College. I am staying at Chittagong. میرا پہلا سوال یہ ہے کہ اگر جب اللہ ایک ہی ہے تو پھر میرے جو بیک گراؤنڈ ہے وہ سب مسلمان بھائی ہے، میں اکیلا ہندو، تو I request the sound people, please. میری درخواست ہے ساؤنڈ والے سے ساؤنڈ ذرا کلیئر کیجئے. Please see to it that the microphone is clear. I request the sound technicians to see to it that the microphone is clear, including my monitor speakers. بھائی صاحب آپ ذرا سوال دوہرا سکتے اور آستے اور ذرا زور سے. اگر اللہ ایک ہی ہے نا تو مجھ کو بھی چاہے تو مسلمان بنا سکتے تھے، پر کیوں نہیں؟ اللہ اگر ایک ہے تو مجھ کو بھی چاہے مسلمان بنا سکتے تھے، میں وہ کیوں ہندو بنا؟ بھائی صاحب کا سوال ہے اگر اللہ ایک ہے تو مجھ کو بھی مسلمان بنا سکتے تھے، اس نے کیوں نہیں تمہیں مسلمان بنایا؟ بھائی صاحب کا اچھا سوال ہے، اور اس کا جواب ہے کہ ہمارے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ ہر انسان، ہر بچہ جب پیدا ہوتا ہے وہ دین الفطر میں پیدا ہوتا ہے. دین الفطر مطلب وہ مسلمان جیسا پیدا ہوتا ہے. مسلم کا مطلب وہ انسان جو اپنی زندگی اللہ، بھگوان، ایشور، اپنے خالق کے مطابق بسر کرتا ہے. جو انسان اپنی زندگی اپنے خالق، اپنے اللہ کے کہے ہوئے احکامات کے مطابق بسر کرتا ہے اسے کہتے ہیں عربی میں مسلم. تو ہر انسان جب پیدا ہوتا ہے، چاہے ہندو خاندان میں پیدا ہو یا عیسائی خاندان میں یا یہودی خاندان میں یا مسلم خاندان میں، کوئی بھی خاندان میں پیدا ہوتا ہے وہ پیدا ہوتا ہے مسلمان جیسا. اس کے بعد اس کے والدین، اس کے بڑے، اس کے ٹیچرز اسے سکھاتے ہیں. اگر صحیح چیز سکھاتے تو وہ صحیح راستے پہ رہتا ہے، ورنہ وہ دوسرے راستے پہ بھٹک جاتا ہے. ہو سکتا ہے کہ بت پرستی کرنے لگے، وہ مورتی پوجا کرنے لگتا ہے، ہو سکتا ہے وہ آگ کی پوجا کرنے لگے. اسی لیے اگر کوئی غیر مسلم بنتا ہے، اردو میں اکثر کہتے ہیں نو مسلم، جو غلط ہے. انگریزی میں کہتے ہیں کنورٹ. کنورٹ مینز گوئنگ فرام ون ٹریک ٹو دی ادر وچ از رانگ. صحیح لفظ ہے لوٹا ہوا مسلم، کیونکہ ہر انسان پیدا ہوتا ہے مسلم جیسا، پھر اس کے والدین، اس کے بڑے کے ذریعے سے وہ غلط ٹریک پہ جاتا ہے، اور جب صحیح ٹریک پہ آ جاتا ہے واپس، صحیح لفظ ہے لوٹا ہوا مسلم. انگریزی میں کہیں گے ریورٹ. اکثر ہم کہتے ہیں نو مسلم، جو اسلامی تعلیمات کے مطابق غلط ہے. صحیح لفظ ہونا چاہیے لوٹا ہوا مسلم، ریورٹ. اور آپ کا سوال تھا کہ اللہ نے تمہیں مسلم کیوں نہیں بنایا؟ اللہ نے تمہیں مسلم ہی بنایا. ہو سکتا ہے کہ بچپن میں آپ کے بڑے، آپ کے والدین، آپ کے ٹیچر آپ کو صحیح راستہ نہیں دکھا سکے اور آپ غلط راستے پہ گئے، لیکن اس کے باوجود آپ اللہ کو دوشی نہیں ٹھہرا سکتے. آپ یہ پوچھ سکتے کہ اللہ نے کیوں مجھے ہندو خاندان میں پیدا کیا؟ اگر مسلم خاندان میں پیدا کیا ہوتا ہو سکتا ہے کہ میں مسلمان ہوتا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں سورہ فرقان میں سورہ نمبر 25 کہ اللہ اگر چاہے تو سارے انسانوں کو مسلمان بنا سکتا ہے. لیکن پھر ٹیسٹ کیا ہے؟ اگر ٹیچر چاہے تو سارے اسٹوڈنٹ کو پاس کر سکتا ہے، لیکن ٹیسٹ کیا؟ ٹیسٹ وہ ہوتا ہے کہ ٹیچر صحیح تعلیم دینے کے بعد امتحان لیتا ہے. جو آدمی صحیح جواب دیتا ہے وہ پاس ہوتا ہے، جو غلط دیتا ہے فیل ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے سارے انسانوں کو اپنا آخری پیغام دے چکا ہے قرآن مجید. اس کے بعد اگر انسان اس پہ عمل کرتے تو پاس ہوتے، عمل نہیں کرتے تو فیل ہوتے. اور اگر آپ اللہ سے کمپلین کریں گے کہ کیوں مجھے ہندو خاندان میں پیدا کیا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے کہ آپ کدھر بھی پیدا ہو، چاہے مسلمان خاندان میں یا ہندو خاندان میں، یہ کہنا کہ ہر انسان جو مسلم خاندان میں پیدا ہوتا ہے جنت میں جائے گا، بالکل غلط ہے. صرف مسلمان خاندان میں پیدا ہونے کے بعد اور مسلم نام رکھنے سے انسان جنت میں نہیں جاتا ہے. جنت میں جانے کے لیے ایک اللہ میں ماننے کے علاوہ، اللہ کے رسول میں ماننے کے علاوہ ان کے احکامات پہ عمل کرنا چاہیے. ہر مسلم عمل تو نہیں کرتا ہے، تو ہر انسان جو مسلم خاندان میں جائے گا، جو مسلم خاندان میں پیدا ہوتا ہے، وہ جنت میں نہیں جائے گا. لیکن اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں
کہ ہر انسان کو سورہ فصلت میں سورہ نمبر 41 آیت نمبر 53 اللہ تعالیٰ فرماتے سنوریم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین انہ الحق، کہ بہت جلدی ہم آپ کو اپنی نشانیاں دکھائیں گے. اللہ تعالیٰ فرما رہے انسانوں سے کہ جلد ہم آپ کو ہماری نشانیاں دکھائیں گے ہورائزنز میں، تاکہ آپ پہ واضح ہو جائے کیا حق ہے، کیا اللہ ایک ہے، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں. لیکن حق ظاہر ہونے کے بعد ہر انسان اس پہ عمل کرنا ضروری نہیں. وہ سوچنے لگے، وہ انسان سوچ سکتا ہے کہ اگر میں اسلام قبول کروں تو ہو سکتا ہے کہ میرے دوست مجھے چھوڑ دیں گے، ہو سکتا ہے کہ میرے والدین مجھے جائیداد سے دخل کر دیں گے، ہو سکتا ہے کہ مجھے میرے تجارت میں نقصان ہو. تو یہ سب چیزیں انسان کو بہت بار بھٹکاتی ہے اور حق قبول کرنے سے روکتی ہے. لیکن آخرت کے دن کے اوپر آپ یہ اللہ سے کمپلین نہیں کر سکیں گے کہ مجھے کسی نے بھی اسلام کے بارے میں نہیں کہا. اسی لیے قرآن مجید میں لکھا گیا ہے سورہ انعام میں سورہ نمبر 6 آیت نمبر 158 کہ اس دن، آخرت کے دن، اگر آپ کہیں گے کہ میرے والدین بت پرست تھے، مورتی پوجا کرتے تھے، اسی لیے میں کر رہا ہوں، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا یہ بہانہ نہیں چلے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود ہر انسان کے دل میں واضح کر دیتا ہے حق کیا ہے، اور واضح کرنے کے بعد آپ کے پاس کوئی شکایت کا موقع نہیں رہے گا. اور آپ کو بھی، آپ آج اس مجلس میں آ چکے ہیں اور میں نے لاکھوں لوگ کے سامنے آپ کو واضح کیا ہے کہ خدا ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے آخری پیغمبر ہے. اگر آج آپ اس بات کو نہیں مانیں گے تو کل آپ یہ کمپلین نہیں کر سکیں گے، آپ شکایت نہیں کر سکیں گے اللہ سے کہ مجھے پتا نہیں تھا. باقی لوگ کر سکیں گے کہ نہیں وہ بعد میں دیکھا جائے گا. آپ تو اللہ تو واضح کر دیا کس کے ذریعے پتا نہیں، لیکن آج میرے ذریعے تو کر رہا ہے آپ کو، اور اتنے لاکھوں لوگ شہادہ دے رہے اور کروڑوں لوگ ٹیلی ویژن پہ دیکھ رہے آپ کو. تو ابھی آپ کے پاس کوئی بہانہ نہیں، کوئی شکایت نہیں یہ کہنے کے لیے کہ میں مسلمان خاندان میں پیدا نہیں ہوا اس لیے میں نے اس دھرم کو ایکسپٹ نہیں کیا. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں بھائی صاحب، آپ مانتے ہیں کہ خدا ایک ہے؟ وہ تو ہے. آپ مانتے ہیں خدا ایک ہے؟ ہاں. آپ مانتے ہیں کہ بت پرستی غلط ہے؟ پر کون سا خدا ہے وہ پتا نہیں. نہیں، مورتی پوجا صحیح ہے کیا غلط ہے آپ کے حساب سے؟ اب جب میں ہندو دھرم میں پیدا ہوا تو پھر میرے حساب سے صحیح ہو سکتا. آپ کہتے ہیں کہ ہندو دھرم کے مطابق مورتی پوجا صحیح ہے. میں آپ کو آپ کے ہندو دھرم کی کتابوں کا حوالہ دیتا ہوں، مذہبی کتابوں کا. اگر آپ پڑھیں گے چھندوگیا اپنشد چیپٹر نمبر 6 ادھیے نمبر 2 منترا نمبر 1، ایکم ایودتیم، ایشور خدا بھگوان ایک ہے، دوسرا نہیں ہے. لکھا ہے سویتا سویتار اپنشد میں ادھیے نمبر 6 شلوک نمبر 9 میں، ناچسیہ کسج جنیتا نہ کدیپا، اس ایشور کے کوئی والدین نہیں، اس ایشور کا کوئی رب نہیں. مطلب ایشور کا، بھگوان کا کوئی والد نہیں، کوئی والدہ نہیں، اس کے اوپر کوئی نہیں. اور صاف طور پہ لکھا گیا ہے سویتا سویتار اپنشد میں ادھیے نمبر 4 منترا نمبر 19 میں، نہ تسیہ پرتیما استی، اس ایشور کی، اس بھگوان کی، اس اللہ کی کوئی پرتیما نہیں، کوئی عکس نہیں. عکس، پرتیما جو سنسکرت لفظ ہے اس کے معنی ہے عکس. خدا کا کوئی پرتیما نہیں، کوئی عکس نہیں، کوئی فوٹوگراف نہیں، کوئی پینٹنگ نہیں، کوئی پورٹریٹ نہیں، کوئی مورتی نہیں، کوئی بت نہیں. اور یہ پیغام دہرایا گیا ہے یجروید میں ادھیے نمبر 32 منترا نمبر 3 میں، جس میں لکھا ہے نا تسیہ پرتیما استی، اس ایشور، اس بھگوان، اس اللہ کی
کوئی پرتیما نہیں، کوئی عکس نہیں، کوئی پکچر نہیں، کوئی پینٹنگ نہیں، کوئی پورٹریٹ نہیں، کوئی بت نہیں، کوئی مورتی نہیں. صاف طور پہ آپ کے مذہبی کتاب میں لکھا ہے کہ مورتی پوجا غلط ہے. اور ہندوازم کا برہما سوترا ہے ایکم براہم دیوتیا ناستے نینا ناستے کنچن. بھگوان ایک ہی ہے، دوسرا نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے، ذرا بھی نہیں ہے. ابھی میں آپ سے پوچھتا ہوں بھائی صاحب، جب آپ کے مذہبی کتاب میں صاف طور سے لکھا ہوا ہے کہ مورتی پوجا غلط ہے، تو پھر بھی آپ مانتے ہیں کہ مورتی پوجا صحیح ہے؟ نہیں. آپ مانتے ہیں کہ مورتی پوجا صحیح ہے غلط ہے؟ پھر غلط ہے. آپ مانتے ہیں کہ خدا ایک ہے؟ ہاں. آپ مانتے ہیں کہ مورتی پوجا غلط ہے؟ ہاں. آپ مانتے ہیں کہ اس خدا، اس ایشور، اس اللہ کے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے؟ سر بٹ اور ایک کوشچن ہے. سوری، بٹ ایک کوشچن ہے، میں ایک پوچھتا سوال ہے سر. آپ کا ایک سوال ہے؟ ہاں. ٹھیک ہے، پوچھ سکتے ہیں آپ. اگر میں مسلمان بن گیا اور ایسا ہی تو انسان کو بھوت ہی بھڑکاتا نا. اگر آپ مسلمان بن گئے تو انسان کو تو بھوت ہی بھڑکاتا نا. آپ کی آواز ذرا صاف نہیں آ رہی. شیطان ہی بھڑکاتا نا انسان کو. آپ اگر مسلمان بن گئے تو وہ نہیں، انسان کو تو شیطان ہی بھڑکاتا نا. انسان کو شیطان بھڑکاتا ہے. ہاں. تو اگر میں مسلمان بن گیا اور غلط کام کیا تو میرے واسطے مسلمان کا نام خراب ہوا، تو اللہ کیا مجھ کو معاف کریں گے؟ بھائی صاحب کا سوال جو سمجھ میں آ رہا ہے مجھے، میں درخواست کروں گا آڈیو ٹیکنیشین سے اگر میں مانیٹر اسپیکر کو صاف کر سکے. تھوڑا پرابلم بھی رہے گا. آڈینس کو صاف سننے میں آ رہا ہے، مجھے سننے میں نہیں آ رہا ہے کیونکہ مین اسپیکر آپ کی طرف ہے. تو میں ریکویسٹ کروں گا آڈیو ٹیکنیشین سے کہ اگر جو مانیٹر اسپیکر ہے اسے صاف کرے. بھائی صاحب کا سوال ہے کہ انسان کو اکثر شیطان بھڑکاتا ہے. اگر میں مسلمان بن گیا اور شیطان مجھے بھڑکایا اور میں غلط کام کیا تو کیا اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے گا؟ بھائی صاحب کا اچھا سوال ہے کہ اگر وہ اسلام قبول کیا اور شیطان نے بھڑکایا، اس نے غلط کام کیا، تو کیا اللہ معاف کرے گا؟ دو چیزیں ہیں. ایک انسان ہے جو اسلام قبول ہی نہیں کرتا ہے. جو انسان اسلام قبول ہی نہیں کرتا ہے، نہیں مانتا ہے کہ خدا ایک ہے، بت پرستی کرتا ہے، اللہ کے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں مانتا ہے، اس کے لیے 100% وہ جنت میں نہیں جا سکتا ہے. 100%. کیونکہ وہ ایشور کے علاوہ دوسرے کی اس کی عبادت کرتا ہے. دوسری طرف ایک انسان ہے جو مانتا ہے کہ ایک اللہ ہے، مانتا ہے کہ مورتی پوجا غلط ہے، مانتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے، اور غلط کام کرتا ہے. ہو سکتا ہے کہ جھوٹ بولتا ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ چوری کرا، ہو سکتا ہے وہ شراب پی رہا ہے. یہ غلط ہے، حرام ہے. لیکن پھر بھی اگر وہ بت پرستی نہیں کرتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نساء میں سورہ نمبر 4 آیت نمبر 48 میں، اور سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 116 میں کہ اللہ اگر چاہے تو آپ کے کوئی بھی گناہ کو معاف کر سکتا ہے، لیکن شرک کو کبھی نہیں معاف کریں گے. تو شرک کے علاوہ، بت پرستی کے علاوہ، مورتی پوجا کے علاوہ اگر آپ دوسرے گناہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ معاف کر سکتا ہے. آپ کے پھر بھی چانسز ہے کہ آپ جنت میں جا سکتے ہیں. لیکن اگر بت پرستی کرتے ہوئے آپ مریں گے تو آپ کو جنت میں جانے کی کوئی بھی چانس نہیں ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب میرے بندے سارے دن گناہ کرتے ہیں، غلط کام کرتے ہیں، لیکن جب رات کو توبہ کرتے ہیں تو میں انہیں معاف کر لیتا ہوں. میرے بندے اگر رات کو گناہ کرتے ہیں اور دن میں توبہ کرتے ہیں تو میں انہیں معاف کر لیتا ہوں. کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالی رحمان اور رحیم ہے، وہ رحمت والا ہے اور کرم کرنے والا ہے. آپ اگر غلطیاں کریں گے، اگر شیطان بھڑکائے گا تو پڑھو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. جب آپ کو پتا چلے گا آپ نے غلطی کی، اللہ سے توبہ کرو، دعا کرو کہ پھر سے وہ چیز نہیں کریں گے، اور اچھی نیت سے پھر سے اللہ کی طرف پلٹتے، اللہ تعالیٰ معاف کرے گا. پھر سے آپ گناہ کریں گے، پھر سے معافی مانگو. اللہ رحمان اور رحیم، جب بھی معافی مانگو سچے دل سے مانگو، انشاءاللہ اللہ آپ کو معاف کرے گا.
اور اگر آپ بت پرستی سے دور ہے، یہ سب سے بڑا گناہ ہے، تو آپ کے ہائی چانسز ہے کہ آپ جنت میں جائیں گے. تو ابھی میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں. ہاں سر ایک سیکنڈ سر، کیا قرآن میں لکھا ہے نا شراب حرام ہے؟ جی ہاں. تو جب سگریٹ بھی حرام ہوگا؟ سگریٹ بھی پینا حرام ہے، قرآن میں نہیں لکھا ہے لیکن حرام ہے. اچھا یہی پوچھنا چاہتا تھا، کیونکہ ہمارے یہاں جو ہے سکتر مسجد میں جماعتیں آتے وہ بھی سگریٹ پی لیتے. شراب پینا تو صاف طور پہ کہا گیا ہے قرآن مجید میں سورہ مائدہ سورہ 5 آیت نمبر 90 میں کہ حرام ہے. لیکن سگریٹ پینا قرآن مجید میں اس کا ذکر آتا ہے سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 195 کہ اپنے ہاتھ سے اپنا خود قتل مت کرو، یعنی سوسائڈ مت کرو. آج کی سائنس کہتی ہے کہ ٹبیکو کے وجہ سے، سگریٹ پینے کے وجہ سے ہر سال ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کہتی ہے ہر سال 40 لاکھ لوگ مرتے ہیں صرف سگریٹ پینے کی وجہ سے. دنیا میں دوسرے نمبر پہ آتا ہے شراب کے بعد تو سب سے زیادہ موت ہوتی ہے کوئی چیز پینے یا کھانے کی وجہ سے، وہ ہے سگریٹ. تو کیونکہ پہلے لوگ کو پتا نہیں تھے کہ سگریٹ از سلو پوائزننگ، تو کئی علماء کہتے تھے مکروہ ہے. آج 400 سے زیادہ فتوے ہیں سعودی میں، ایجپٹ میں، جو کہا گیا ہے کہ سگریٹ پینا حرام ہے. ابھی جو لوگ کو لت لگ گئی ہے ہم اللہ سے دعا کرتے کہ اللہ انہیں ہدایت دے. لیکن اگر کوئی مسلمان غلط کر رہا ہے اس کا مطلب نہیں کہ آپ کو بھی کرنا چاہیے. ہم دعا کریں گے کہ ان مسلمان کو اللہ تعالیٰ طاقت دے کیا یہ بری لت سے انہیں نجات ملے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا آپ مانتے ہیں کہ خدا ایک ہے؟ ہاں. آپ مانتے ہیں بت پرستی غلط ہے؟ ہاں. آپ مانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے؟ سر میں بھی تو تھوڑا اسلام ریسرچ کر رہا ہوں، اس کے بعد میں خود بخود قبول کر لوں. انشاءاللہ بھائی صاحب چاہتے ہیں کہ وہ اسلام کے بارے میں اور ریسرچ کرے، اور میں چاہوں گا کہ آپ میرے ہاتھ سے ایک ترجمہ لیں قرآن کا، اور میری درخواست ہے کہ آپ قرآن مجید کا ترجمہ پڑھیے اور انشاءاللہ اس سے آپ ہدایت پائیں گے. اور جب مطمئن ہو جائیں گے کہ یہ مذہب صحیح ہے پھر قبول کرنا، کوئی زبردستی نہیں. آپ جب مطمئن ہو جائیں گے کہ یہ اسلام، یہ قرآن میں صحیح باتیں لکھی ہے، یہ سب سے بہترین مذہب ہے، پھر آپ قبول کیجئے. میں درخواست کروں گا کہ آپ اسٹیج پہ آ کے انشاءاللہ قرآن مجید کا نسخہ مجھ سے لے سکتے. سر تھینک یو. مائک نمبر 4 میں کوئی خاتون ہوں نان مسلم تو سوال کریں. Assalamu alaikum to all of you. My name is Maya Sasani. I am staying at Vashi in Navi Mumbai. And my question is, why respected prophets and spiritual scripts were sent to Mid-Asia and nearby Europe, and why not to India? بہن کا سوال ہے کہ پروفیٹس مڈ ایشیا میں بھیجے گئے ہیں، یورپ میں بھیجے گئے، دیگر ممالک میں بھیجے گئے، انڈیا میں کیوں نہیں بھیجے گئے؟ انڈیا میں کیوں نہیں؟ قرآن مجید میں صاف طور سے لکھا ہے، صاف طور پہ سورہ رعد میں سورہ نمبر 13 آیت نمبر 7 میں وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہَادٍ، ہم نے ہر قوموں میں ہدایت دینے والا بھیجا ہے. صاف طور پہ لکھا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر قوم میں پیغمبر بھیجا. اور حدیث میں آتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ساری دنیا میں 1,24,000 پیغمبر بھیجے، لیکن نام سے ذکر قرآن مجید میں صرف 25 کا ہے. نام سے ذکر قرآن مجید میں صرف 25 کا ہے، لیکن قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ غافر میں سورہ نمبر 40 آیت نمبر 64 میں کہ کچھ پیغمبر کے بارے میں ہم ذکر کرتے ہیں، کچھ پیغمبر کے بارے میں نہیں. تو سارے پیغمبر کا ذکر کرنا قرآن مجید میں ضروری نہیں، تو یہ قرآن مجید اتنی بڑی کتاب ہو جاتی ہے، بلڈنگ سے بھی بڑی. اتنی چھوٹی کتاب جب آج اکثر انسان نہیں پڑھتے تو اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن مجید ٹیلی گرافک میسج شارٹ میں انسانیت کو ہدایت دی ہے. اٹس اے ٹیلی گرافک میسج. لیکن اس میں یہ کہا گیا ہے کہ ہر قوم میں ہم نے پیغمبر بھیجا، ہر قوم میں، تاکہ کوئی یہ نہیں کہہ سکے کہ مجھے پیغام نہیں ملا. انڈیا میں بھی اللہ نے پیغمبر بھیجے ہیں، نام سے ہم ان کا ذکر نہیں جانتے.
نام سے ان کا ذکر قرآن مجید میں نہیں ہے. لیکن ایک بات میں ضرور کہنا چاہوں گا کہ جتنے پیغمبر آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے آئے, ان کا پیغام محدود تھا صرف ان لوگوں کے لیے جہاں انہوں نے پیغام دیا. جتنے پیغمبر بھی آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے آئے, ان کا پیغام محدود تھا صرف ان لوگوں کے لیے. لیکن کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے اور اس کے بعد کوئی بھی پیغمبر نہیں آئیں گے, اس کا ذکر ہے سورہ احزاب میں, سورہ نمبر 33 آیت نمبر 40 میں, کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے. اسی لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف عربوں یا صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بھیجے گئے تھے, وہ ساری انسانیت کے لیے بھیجے گئے تھے. قرآن مجید میں لکھا ہے سورہ انبیاء میں سورہ نمبر 21 آیت نمبر 107 میں, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ, کہ ہم نے تمہیں بھیجا ساری انسانیت کے لیے, سارے جہاں کے لیے, سارے عالمین کے لیے. کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر تھے, ان کے بعد کوئی پیغمبر نہیں آئے گا, اسی لیے وہ صرف مسلم یا مسلمان یا عربوں کے لیے نہیں, سارے انسانیت کے لیے بھیجے گئے تھے. اور قرآن مجید کے پہلے کئی پیغام آئے, کئی وحی آئے. جتنے پیغام اللہ کی طرف سے آئے قرآن مجید کے پہلے, وہ صرف محدود تھے چند لوگوں کے لیے. لیکن کیونکہ قرآن مجید اللہ کا آخری کلام ہے, وہ صرف عربوں یا مسلمانوں کے لیے نازل نہیں کیا گیا تھا, وہ سارے انسانیت کے لیے نازل کیا گیا ہے. اور اس کا ذکر آتا ہے سورہ ابراہیم میں سورہ نمبر 14 آیت نمبر 52 آیت نمبر 52, اور سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 185 میں, کہ ہم نے یہ قرآن ساری انسانیت کو ہدایت کے لیے نازل کیا ہے. تو اسی لیے آج قرآن اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام صرف مسلمانوں یا عربوں کے لیے نہیں, پہلے جتنے پیغمبر آئے, جتنے بھی اللہ کے کلام بھیجے گئے, وہ صرف محدود تھے کچھ لوگوں کے لیے. آج آپ چاہے ہندوستان میں رہ رہے ہو, یا یو کے میں, یا سعودی عربیہ میں, یا یو ایس اے میں, یا کینیڈا میں, ساری انسانیت کو ماننا چاہیے آخری پیغام قرآن مجید اور آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اسی لیے اس کا ذکر, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر سارے دیگر مذاہب میں ہیں کہ یہ آخری پیغمبر آنے والے ہیں. بائبل میں ہیں, ہندوؤں کی کتاب میں ہیں, پارسیوں کی کتاب میں ہیں, یہودی کی کتاب میں ہیں. اسی لیے آج آپ چاہے دنیا میں کدھر بھی رہ رہے ہو, کوئی بھی خاندان میں پیدا ہوئے ہوں گے, آپ کو ماننا چاہیے قرآن مجید اور ماننا چاہیے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آپ ون مور کوشچن. جی ہاں بہن. مطلب اسلامزم میں ری بورن ہونا یعنی دوسرا جنم تو ہے نہیں, رائٹ؟ تو پھر ہاں قیامت کے وقت اللہ سب کو پھر سے مطلب یہ کریں گے, تو وہ مجھے کنسپٹ سمجھ میں نہیں آیا. بہن نے پوچھا کہ اسلام میں ری بورن, ری برتھ تو نہیں ہوتا, پھر سے آپ دنیا میں پیدا نہیں ہوتے, لیکن آخرت میں پھر سے اٹھایا جائے, اس کا کانسیپٹ نہیں سمجھے. آپ اگر پڑھیں گے یہ جو کانسیپٹ ہے ہندو دھرم میں جو ری برتھ کا, یہ کانسیپٹ کچھ کتابوں میں ہے, لیکن اونچی کتاب اگر آپ پڑھیں گے وید, دا سائیکل آف برتھ اینڈ ری برتھ از کالڈ سمسکارا. سنسکرت میں اسے کہتے سمسکارا. یہ ہندو ودوانوں نے, پنڈتوں نے اس کا ذکر کیا, لیکن اس کا ذکر وید میں کہیں نہیں آتا ہے. وید میں کہا گیا ہے پنرجنم. پنرجنم سنا آپ نے؟ جی. بہن سنا ہے؟ جی ہاں. پنر کی مطلب پھر سے, واپس. پنر کا مطلب نیکسٹ, واپس. ٹھیک ہے, مان گیا. پنر مطلب نیکسٹ, اگلا, واپس. جنم مطلب لائف, جنم مطلب زندگی, پھر سے زندگی, واپس زندگی. اس سے اسلام کو کوئی حرج نہیں. اسلام بھی اس میں مانتا ہے. اسلام میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ بقرہ میں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو زندگی دی, پھر موت دی,
پھر سے زندگی دی. یعنی اسلام میں بھی ہم مانتے کہ ہمارا پنرجنم ہوگا, لیکن ایک بار وہ آخرت میں. تو پنرجنم میں اسلام میں بھی لکھا ہے, لیکن سمسکارا نے جو ہندو ودوان کہتے زندگی پھر موت, پھر زندگی, پھر موت, پھر زندگی اور موت, اور اب 7 بار لیں گے جنم انسان جیسا, اس کا ذکر وید میں کہیں بھی نہیں ہے. میں چیلنج کرتا ہوں, یہ پنڈتوں کا وچار تھی, سوچ تھی, یہ ثابت کرنے کے لیے کہ کچھ بچے پیدا ہوتے بیمار, کچھ پیدا ہوتے اچھی صحت کے ساتھ, کچھ بچے پیدا ہوتے اپاہج, کچھ اچھی صحت کے ساتھ, کچھ امیر کچھ غریب. تو خدا بھگوان انجسٹ نہیں ہو سکتا. بھگوان ہمیشہ جسٹ ہے. تو ان کو یہ نہیں سمجھ میں آتا تھا بچہ کیسا اپاہج پیدا ہوا, بچہ غریب کیسا پیدا ہوا. تو ان نے اپنی سوچ سے سوچنے لگے کہ بھگوان تو غلطی نہیں کر سکتا, اسی لیے یہ بچے نے پہلے جنم میں غلطی کیا ہے نا, اس لیے اب یہ اپاہج پیدا ہوا. پہلے جنم میں کچھ غلطی کیا نا, اس لیے غریب پیدا ہوا. پہلے جنم میں اچھا کیا تو امیر پیدا ہوا. یہ ان کی سوچ ہے, یہ آپ کے وید میں نہیں لکھا ہے. اسلام میں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے کہ بچے آپ کے لیے امتحان ہیں. تو بچے جب اپاہج پیدا ہوتے ہیں تو یہ نہیں کہ وہ جنت میں نہیں جا سکتے. ہر بچہ معصوم ہے. بچے والدین کے لیے فتنہ ہے, امتحان ہے. تو بچے اگر ہو سکتا ہے کہ کنجنائٹل ہارٹ ڈیفیکٹ ہو کے بچہ پیدا ہوتا ہے, اس کو دل کی بیماری ہے. دل کی بیماری ہونا مطلب یہ نہیں کہ بچہ جنم میں جائے گا, لیکن والدین کے لیے ایک فتنہ ہے, ٹیسٹ ہے کہ بچے اگر بیمار پیدا ہوتے ہیں پھر بھی والدین اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں کیا نہیں. ہو سکتا ہے کہ والدین نمازی ہے, اللہ کے احکامات پہ عمل کرتے, اللہ تعالیٰ ان کو اچھا معیار دینا چاہتا ہے. مثال کے طور پہ آپ جب پاس کرتے ہیں گریجویشن تو آپ بی اے پاس کر دیے, بی اے بن گئے, لیکن جب آپ ایم بی بی ایس ایگزام دیتے آپ کے نام کے آگے لگ جاتا ہے ڈاکٹر. بٹ ایم بی بی ایس ایگزام پاس کرنا بی اے ایگزام سے بہت کٹھن ہے اور ڈیفیکلٹ ہے اور مشکل ہے, لیکن جب مشکل ٹیسٹ پاس کرتے آپ کا ریوارڈ بھی بڑا ہے. تو اگر بچے اپاہج پیدا ہونے کے بعد پھر بھی والدین اللہ پہ بھروسہ کرتے تو اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے ان کو جنت فردوس دینا چاہتا ہے. جنت میں بھی لیول ہے. تو یہ ٹیسٹ کر رہا ہے اللہ, کسی کو غریب پیدا کرتا ہے, کسی کو امیر پیدا کرتا ہے. امیر یا غریب سے آپ جنت میں نہیں جا سکتے, بنسبت امیر آدمی کو جنت میں جانا اور مشکل ہے, کیونکہ اس کا امتحان اور کٹھن ہے, ڈیفیکلٹ ہے. کیونکہ امیر کو چیریٹی دینے کا ہوتا ہے, غریب کو چیریٹی نہیں دینے کا. زکات کے اندر غریب کو فل مارکس 100 آؤٹ آف 100. امیر ہو سکتا ہے بولے گا میں نہیں دوں گا تو 0 ملا, ہو سکتا ہے وہ آدھا دے رہا ہے تو آدھے مارکس ملیں گے. غریب کو 100 آؤٹ آف 100. ہم کہتے ہیں غریب ہے, پور بوائے, غریب کے اور چانسز ہے جنت میں جانے کے لیے. ہم کہتے ہیں غریب انسان ہے. یہ ہماری سوچ ہے. اللہ تعالیٰ امتحان لے رہا ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ دولت ایک امتحان ہے. تو یہ ہندو ودوان اسے سمجھ نہیں سکے تو سمسکارا کہے, موت زندگی, موت زندگی, موت زندگی. لیکن یہ وید میں لکھے لا پنرجنم. ایک بار آپ اس دنیا میں آئیں گے, اس کے بعد آپ کی موت آئیں گی, پھر سے اٹھایا جائے گا آخرت کے دن پہ, اور اس دن آپ کا حساب کتاب ہوگا. پھر اللہ تعالیٰ آپ کا حساب کتاب لیں گے کہ جو اللہ نے انسانوں سے فرمایا تھا کہ ایک خدا میں مانو, آپ نے خدا میں مانا کہ نہیں. بت پرستی مت کرو, آپ نے کیا کہ نہیں. آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مانو, آپ نے مانا کہ نہیں. آپ نے صلاح پڑھی کیا نہیں, آپ نے چیریٹی دی کیا نہیں, آپ نے روزہ رکھا کہ نہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ حساب کتاب کرنے کے بعد آپ کو گریس مارک بھی دے سکتے. اس کے بعد پھر فیصلہ کریں گے کہ آپ اس امتحان میں سفل ہوئے کیا نہیں. سفل ہوں گے تو جائیں گے سورگ میں, جنت میں. اگر سفلتا نہیں پائیں گے تو آپ نرک میں جائیں گے, جہنم میں جائیں گے. تو یہ آپ کے اوپر اللہ تعالیٰ نے چھوڑا ہے کہ اگر ہدایت دینے کے بعد, آپ کو صحیح چیز بتانے کے بعد آپ اللہ کے احکامات پہ عمل کرتے ہیں کیا نہیں. تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں بہن, کہ آپ مانتے کہ خدا ایک ہے؟ جی بالکل. آپ مانتے کہ بت پرستی غلط ہے؟ ہاں.
آپ مانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے؟ جی. تو آپ اسلام قبول کرنا چاہیں گے؟ سر ایکچولی میں بیسک لیول سے اسٹڈی کر رہی ہوں میں اور بہت کچھ جاننا چاہتی ہوں. بیسک لیول اسلام اٹس جسٹ انیشیل. آپ کو اسکول میں داخل ہونا چاہیے بس. جی. آج تو خلاص داخل دو گے. آپ 10th پاس کریں گے, پی ایچ ڈی کریں گے, ہم نے بولیں گے پہلے میں پی ایچ ڈی سیکھوں گی پھر میں نرسری میں جاؤں گی. نہیں. تو اسلام میں داخل ہونے کے لیے 2 شرائط ہے. کون سی؟ 2 شرائط. ایک اللہ میں مانو, بت پرستی مت کرو, اور آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اگر یہ 2 چیز پہ آپ مانتے عمل کرتے آپ داخل ہو جاتے. پھر آپ فرسٹ لیول, سیکنڈ لیول, تھرڈ لیول, فورتھ لیول دعا کریں گے پی ایچ ڈی بنے, ڈبل پی ایچ ڈی. بالکل سر. لیکن پہلا داخلہ تو لینا چاہیے اسکول کے اندر. میرا بیٹا بولے گا مجھے ڈاکٹر بننے کا ہے پھر میں اسکول میں جاؤں گا. پہلا اسکول تو پاس کرو پھر ڈاکٹر بنو. تو آپ چاہیں گے کہ اسکول میں داخل ہو؟ جی بالکل. آپ چاہتے اسلام قبول کریں؟ ہاں, بٹ کچھ وقت لگے گا مجھے اس کے لیے. نہیں, عمل کرنا الگ بات ہے. اگر آپ مسلم بن گئے تو انہیں کہ 100% آپ کو 100% تو میں بھی نہیں کرتا ہوں, میں کوشش کرتا ہوں. صحیح بات ہے, ہم لوگ انسان ہیں نا. میں بالکل صحیح, بالکل صحیح. آپ تو ماشاءاللہ آپ کہہ رہے کہ آپ شروع کیے, مجھے تو لگتا ہے کہ آپ تو ماشاءاللہ گریجویٹ ہو گئے. آپ نے کہا آپ انسان ہے, بالکل صحیح, کیونکہ میں بھی انسان ہوں. میں نہیں کہہ سکتا ارے میں دعویٰ کر سکتا ارے میں تو بہت اچھا مسلم ہوں 100% تو میں بھی نہیں ہوں. میں تو اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ جو بھی تھوڑا بہت میں اس کے راہ میں کر رہا ہوں اسے قبول فرمائے. تو پہلے داخلہ تو لے. ہمیں پتا نہیں ہم کتنی زندگی ہماری ہے. کل اگر کا انسان مر گیا اور داخلہ نہیں لیے تو پھر فیل. داخلہ لے لیے پھر مر گئے, ارے آپ ٹائم دیتے تو انشاءاللہ میں پی ایچ ڈی کرتی تھی. تو داخلہ لینا امپورٹنٹ ہے. تو آپ چاہیں گے مسلمان بننا؟ جی ماشاءاللہ, اللہ آپ کو جزائے خیر دے. آپ مانتے خدا ایک ہے؟ بالکل. آپ مانتے کہ بت پرستی غلط ہے, مورتی پوجا غلط ہے؟ غلط ہے. آپ مانتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے؟ جی. آپ کو کوئی بھی زبردستی کر رہا ہے اسلام قبول کرنے کے لیے؟ نہیں. میں بھی زبردستی نہیں کر رہا ہوں نا. نہیں تو. ہاں, نظام بولیں گے ذاکر نے مجمع میں مجھے پھنسا دیا. ماشاءاللہ پھنس رہے تو معلوم ہے میں نے پھنسایا نہیں. آپ جواب بھی صحیح دے رہے. آپ اپنے ہوش و حواس میں اسلام قبول کرنا چاہتے؟ جی ہاں. آپ پہ کوئی بھی مالی دباؤ؟ میں بھی فیملی کا ہو سکتا ہے, مجھے ان کو کنوینس کرنا پڑے گا. نہیں جی. اسلام قبول کرنے کے لیے کوئی بھی پیسے دے رہا آپ کو؟ نہیں. کل پولیس پوچھ سکتی ذاکر نے. ایکچولی میری اردو تھوڑی پور ہے نا. میری اردو بھی پور ہے, اسی لیے الحمدللہ آپ مجھے اور اچھا سمجھ رہی ہے. اگر آپ کی اردو اچھی ہوتی تھی تو شاید مجھے نہیں سمجھ پاتی. یہ اللہ کی مدد ہے کہ میری اچھی اردو نے, آپ کی اچھی اردو نے آپ مجھے اور بہتر سمجھ سکتے. میں ہندی اردو مکس بات کرتا ہوں. جی. آپ کو کوئی بھی پیسے دے رہا ہے اسلام قبول کرنے کے لیے؟ نہیں. ہاں, نہیں تو ہو سکتا ہے پولیس کر پوچھیں گی میں ذاکر نے کتنے پیسہ دیا آپ کو. ہوتا ہے کبھی کبھی قبول کرنے کے بعد ذاکر نے کتنے ڈالر آپ کو دیے. کیونکہ پیسے کے دباؤ سے کسی کو اسلام قبول کرانا غلط ہے اسلام میں, اور اس دیش میں بھی غلط ہے. تو آپ اپنی مرضی سے کرنا چاہتے ہیں. جی. ماشاءاللہ. تو میں انشاءاللہ دہراؤں گا, عربی میں آپ بھی اسے دہرائیے انشاءاللہ. اشہدو اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ. میں شہادت دیتی ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں, اور میں شہادت دیتی ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پیغمبر اور بندے ہیں. ماشاءاللہ آپ کی انٹری ہو گئی, آپ کا داخلہ ہو گیا. شکریہ سر. وداؤٹ رشوت, وداؤٹ ڈونیشن. آج کل اسکول میں وہ ڈونیشن لیتے. اور میں اللہ سبحانہ و تعالی سے انشاءاللہ دعا کروں گا کہ آپ کی جد و جہد کو قبول فرمائے اور آپ کو پی ایچ ڈی دے. پی ایچ ڈی مطلب گریجویشن مطلب جنت, پی ایچ ڈی مطلب جنت فردوس. میں اللہ سے دعا کروں گا کہ آپ کو جنت فردوس دے, اور میں دعا کروں گا آپ سے, میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ آپ بھی میرے دعا کرے تاکہ مجھے بھی انٹری ملے جنت فردوس میں.
سر ایکچولی آپ کو ڈھونڈتے ہوئے میں آپ کے جیسمین اپارٹمنٹ میں بھی گھس گئی تھی ایک بار. سر جاسمین اپارٹمنٹ میں گھس گئی تھی اور آپ کے گھر پہ جا کے آپ کی بیٹی سے بات کی تھی ذکرا سے. او ماشاء اللہ, ماشاء اللہ. آپ کا نام کیا ہے؟ جی میرا نام مایا ہے. مایا ہے, ماشاء اللہ. میری بیٹی نے مجھ سے کہا نہیں. ماشاء اللہ. تھینک یو سر. انشاءاللہ. جزاک اللہ, شکر. جی مائک نمبر 5 میں کوئی خاتون ہوں نان مسلم. ہلو, میرا نام عشا ہے, میں کاٹن مل سے آئی ہوں. مجھے اسلام بہت اچھا لگتا ہے, میں دل سے قبول کرنا چاہوں گی. میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ نان مسلم کے ہر ایک مذہب میں بچپن سے ہی بچوں کو ماں باپ سے سکھاتے ہیں, بتاتے ہیں کہ ہمارے بھگوان ہے, ایشور ہے, ہمیں ان کی پوجا کرنی چاہیے. ہم اس ماحول میں رہتے ہیں, جیتے ہیں. ہم سچ مان لیتے ہیں کہ ہم یہ سچ کیا ہے وہ پتا نہیں چلتا کہ اللہ ایک ہے, اللہ کے جیسا کوئی نہیں, تو ان میں ایمان کیسے آئے گا؟ بہن کا سوال ہے کہ اکثر ہمارے گھر میں ہمارے والدین خیر ہندو مذہب میں سکھاتے ہیں کہ بھگوان ہے اور اس کی پوجا کرنا چاہیے, مورتی پوجا کرنا چاہیے. تو ہمیں کیسا پتا چلے گا کہ اللہ ایک ہے؟ ہمیں کیسا پتا چلے گا کہ صرف ایک ہی اللہ کی عبادت کرنا؟ یہ آپ کا سوال ہے بہن, صحیح؟ بہن, آپ اس کا جواب اگر دیکھنا چاہتے تو کتنے لوگ الحمدللہ آج ہی ماشاءاللہ 2 یا 3 لوگ نے شہادت دی, وہ بھی ہندو دھرم میں تھے. ان کے ماں باپ نے بھی انہیں سکھایا کہ مورتی پوجا کرنا چاہیے, لیکن وہ جب سچ اپنے سامنے دیکھے تو سچ کو قبول کیا. تو ہر انسان کو اللہ تعالیٰ, جیسے میں نے پہلے فرمایا, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں سورہ فصلت میں سورہ نمبر 41 آیت نمبر 53 میں, سنوریم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین انہ الحق, کہ بہت جلدی اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو, ہر انسانوں کو اپنی نشانیاں دکھائیں گے دور تک, تاکہ واضح ہو جائے کہ حق کیا ہے. ایک بار حق واضح ہو گیا اور اگر انسان قبول نہیں کرتا ہے تو وہ دوشی ہے. حق واضح ہونے کے بعد, جیسے میں نے پہلے کہا کہ بہت سے غیر مسلم سوچیں گے اگر میں مسلم بنا تو میرے والدین مجھے گھر کے باہر نکال دیں گے, اگر میں مسلم بنا تو میرے دوست مجھے چھوڑ دیں گے, اگر میں مسلم بنا تو تجارت میں نقصان ہوگا. تو یہ چیزیں آپ کو روکتی ہے حق قبول کرنے سے. تو اللہ تعالیٰ آپ کا امتحان لے رہے ہیں کہ حق کو آپ قبول کرتے ہیں کہ نہیں. تو یہ آپ کے لیے امتحان ہے. لیکن اللہ تعالیٰ ہر انسان مرنے کے پہلے جو بھی غلط کام کر رہا ہے, جو بھی ایشور کے علاوہ کسی کی عبادت کر رہا ہے, اللہ مرنے کے پہلے اس کے دل میں واضح کر لیتے ہیں کہ خدا ایک ہے, چاہے ڈائریکٹ چاہے انڈائریکٹ, چاہے کچھ ذریعے کے تھرو واضح تو کر دیتے ہیں. اور آج آپ یہاں موجود ہیں اس مجلس میں, اور میں نے پہلے بھی ثابت کر چکا ہوں کہ ہندو مذہب کی کتابوں کے ذریعے کہ خدا ایک ہے اور اس کی مورتی پوجا نہیں کرنا چاہیے. ابھی آپ کے پاس کوئی بہانہ نہیں کہ یہ کہنے کا کہ میں ہندو خاندان میں پیدا ہوں اسی لیے مجھے پتا نہیں کہ خدا ایک ہے. آج کے پہلے اگر آپ نے میری تقریر نہیں سنی ہوتی اور یہاں موجود نہیں تھی تو ہو سکتا ہے آپ کے پاس پھر بھی بہانہ ہوتا کہنے کا کہ مجھے پتا نہیں حق کیا ہے. آج تو بہانہ نہیں ہے. تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, آپ مانتے ہیں کہ خدا ایک ہے؟ جی مانتی ہوں. آپ مانتے ہیں کہ بت پرستی مورتی پوجا غلط ہے؟ جی. آپ مانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پیغمبر ہے؟ جی. تو الحمدللہ یہ 2 یا 3 چیزیں کافی ہے آپ کو اسلام میں داخل ہونے کے لیے. تو آپ مسلم بننا چاہیں گے؟ ہاں ضرور. آپ پہ کوئی بھی زبردستی کر رہا ہے بہن؟ کوئی نہیں. کوئی بھی دباؤ؟ میں دل سے قبول کرنا چاہتی ہوں. ماشاءاللہ, دل اور ہوش و حواس سے؟ جی ہاں. کیونکہ زبردستی کرنا اس دیش میں حرام ہے, ہمارے مذہب میں بھی حرام ہے. آپ دل سے کرنا چاہتی ہے؟ جی ہاں. ہوش و حواس کے ساتھ؟ جی. کوئی بھی مالی دباؤ نہیں؟
جی نہیں کوئی بھی فزیکل پریشر نہیں؟ نہیں انشاءاللہ میں کلمہ پڑھاؤں گا اور آپ اس کو دہرا سکتی ہے. ضرور. اشہدو اشہد اللہ اللہ الہ الہ الا اللہ الا اللہ واشہد واشہد ان ان محمدن محمدن عبدہ عبدہ ورسولہ سوری ورسولہ. ورسولہ. میں شہادت دیتی ہوں میں یہ شہادت دیتی ہوں کہ اللہ کے علاوہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں کوئی معبود نہیں اور محمد اور محمد صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ وسلم اس کے پیغمبر اس کے پیغمبر اور بندے ہیں. اور بندے ہیں. ماشاءاللہ آپ مسلم ہو چکی ہے اور الحمدللہ میں انشاءاللہ چاہوں گا کہ آپ قرآن مجید کا ترجمہ لیں خواتین کے شعبے سے اور اس کو پڑھیے. انشاءاللہ آپ کو اور ہدایت ملیں گی اور میں اللہ سبحانہ سے دعا کرتا ہوں کہ آپ کے اس جد و جہد کو قبول فرمائے اور آپ کو اس دنیا اور آخرت میں سفر